کہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے لیے قربانی کی ضرورت تھی اور قربانی بھی بے عیب بنے گی۔ میرا اور آپ کا مسیحا میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا اور وہ بے عیب تھا۔ اس نے کہا کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ پلاطس کے سامنے جب میرے اور آپ کے مسیحا کو لے جایا گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا؟ اونچی آواز میں، اونچی آواز میں اس نے کہا میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا۔ میرے عزیزو، آج بھی جب پہلے وقتوں میں جب آپ دیکھیں جب قربانی دی جاتی تھی، کسی بھی بچڑے کی، کسی بیٹے کی، کسی چیز کی قربانی دی جاتی تھی، اسے کیا کیا جاتا تھا؟ چیک کیا جاتا تھا۔ کاہن اس کو چیک کرتے تھے، اگر اس میں کوئی عیب ہوتا تو وہ کہتے کہ بھئی اس کی قربانی نہیں ہونی۔ میرے اور آپ کے مسیحا کو بھی چیک کیا گیا، یہ چیک کی تھی کہ پلاطس نے کہا کہ اس میں میں کوئی عیب نہیں پاتا۔ حقیقت میں یہ اس کی چیکنگ ہے اور یہ ثبوت ہے کہ اس کو قربان کیا جاتا ہے۔ مسیح خداوند نے اس کلمے میں کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کیا آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ کسی انسان نے خود اپنی جان دی ہو، اپنی روح خدا کے حوالے کی ہو؟ سنا ہے؟ کون جان لیتا ہے انسان کی؟ کون؟ انہوں کا اللہ خدا، انہوں کسی انسان کی جب جان لینی ہوتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے تو جان لینے کے لیے خدا کس کو بھیجا ہے؟ فرشتے کو۔ لیکن میرے اور آپ کے مسیحا کا مقام وہ ہے کہ کوئی فرشتہ اس کی جان کوئی نہیں لینے آیا اور نہ کوئی لے سکتا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے جان دینے کا بھی اور جان لینے کا بھی اختیار ہے، اور یہ اختیار میرے اور آپ کے مسیحا کے پاس ہے، اور کوئی فرشتہ اس کی جان لینے نہیں آیا، بلکہ اس نے خود کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ ساتواں کلمہ جیسے کہ پاسٹر صاحب بیان کر رہے تھے، کاملیت کا عدد ہے ساتواں جو عدد ہے وہ کاملیت کا عدد ہے۔ مسیح خداوند نے اپنی زندگی میں جس دنیا میں رہتے ہوئے گزاری، اس نے سارے کام، وہ سارے معاملات، وہ سارے کام جو خدا نے ان کے سپرد کیے تھے اس نے پورے کیے۔ اس کے بعد اس نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے یہ لمحہ کیا ہے کہ اس نے تب تو ہمارے لیے جان دے کر، قربان ہو کر ہمارے لیے نجات پیدا کر دی، ہمارے گناہوں کو بخشا دیا، لیکن ابھی اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ وہ مجھے بار بار صلیب چڑھاتا ہے۔ کیا ہم ایسا چاہیں گے کہ میرا اور آپ کا مسیحا جس نے ایک بار ہمارے لیے صلیب اٹھائی پھر وہ صلیب پر چڑھے؟ نہیں، کبھی نہیں چاہے گے۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی راہ سیدھی کریں، خدا کے کلام کے مطابق چلیں، تاکہ خدا کے پسندیدہ بیٹے اور بیٹیاں بن سکے۔ مسیح خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا آج مجھے اور آپ کو بڑے برکت دے۔ آمین۔